الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سلسلہ درس عادت عبادت کیسے بنتی ہے، اس کا آج ہم 7واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج کے درس کا عنوان ہے گھر میں داخل ہونا، گھر سے باہر نکلنا۔ ہر آدمی کی یہ عادت ہے کہ جب آدمی گھر سے کسی ضرورت کے پیش نظر دوبارہ کرنی بات کس انسان کی عادات میں سے ایک عادت یہ ہے کہ اسے اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے گھر سے نکلنا پڑتا ہے اور پھر اپنی ضروریات پوری کر کے واپس گھر میں آنا پڑتا ہے۔ یہ ہر انسان کی عادت ہے، اپنی رہائش سے نکلتا ہے پھر واپس آتا ہے۔ اس عادت کو اگر ہم اپنی مرضی سے انجام دیں گے تو یہ عادت ہی رہے گی، اس پر ہمیں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، یہ عبادت نہیں بنے گی۔ لیکن اگر ہم اس عادت کو بھی عبادت بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے آقا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنانے سے یہ عادت عبادت بن سکتی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو سنت کی اتباع کی نیت کرنا ہے کہ میں یہ عمل اس طریقے پر کروں گا جس طریقے پر میرے آقا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل انجام دیا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ طریقہ اپنانا کہ جو آپ کی تعلیمات سے ثابت ہے۔ ان میں سے گھر سے نکلنے وقت کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ اگر آدمی کے پاس وقت ہو، کوئی دقت نہ ہو، تو 2 رکعت نفل پڑھ کے نکلنا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے ایک معمول تھا کہ آپ گھر سے نکلتے وقت جو ہے وہ 2 رکعت پڑھ لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بزار کی یہ روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرجت من منزلک فصل رکعتین، کہ جب آپ اپنے گھر سے باہر نکلنے لگیں تو 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو، تمنعانک مخرج السوء، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ 2 نفل پڑھنے سے آپ کو برے طریقے سے باہر نکلنے سے حفاظت ہو جائے گی، یعنی آپ کا نکلنا خیر اور بھلائی کے ساتھ ہوگا، برائی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ آدمی گھر سے نکلنے وقت اپنا بایاں قدم باہر رکھ کر یہ دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، میں اللہ کا نام لے کر اپنے گھر سے نکلتا ہوں اور میں اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں۔ تو یہاں بھی گویا کہ تعلیمات میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کا نام لے کر نکلو، اللہ پر بھروسہ کر کے نکلو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے
تو اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی انعامات رکھے ہیں۔ ایک انعام تو یہ ہے کہ اس کی اللہ کی طرف سے رہنمائی کی جائے گی، اور اگر کوئی پریشانی کوئی تکلیف آنے لگے گی تو اللہ کی طرف سے حفاظت کی جائے گی۔ تو اس عمل کو چھوٹے سے یہ جملے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ، یہ دعا پڑھ کر آدمی گھر سے باہر نکلے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ آدمی گھر سے نکلتے وقت بھی سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر گھر والوں کو رخصت کر کے۔ یہ سلام لینا ایک سلامتی کی دعا ہے۔ اگر فرض کریں وہ قبولیت کا موقع ہے، آپ نے گھر والوں کے لیے سلامتی کی دعا مانگ لی، تو اگر وہ قبول ہو گئی تو ان گھر والوں کی ساری زندگی سلامتی سے گزر جائے گی۔ تو یہ سلام لے کر گھر سے باہر نکلنا، یہ نکلنے کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ گھر میں داخل ہونا، جب اپنی ضروریات کو پورا کر کے آدمی واپس گھر میں آتا ہے تو اس کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ کھنکھارنا یا جوتوں کو حرکت دے کر گھر والوں کو باخبر کر کے اندر داخل ہونا۔ چوروں کی طرح اور جاسوسوں کی طرح اچانک سر پہ آ کے کھڑے ہو جانا، یہ طریقہ مستحب نہیں ہے، کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ اپنے گھر میں جاتے ہوئے بھی جانے سے پہلے اطلاع دینا۔ اطلاع دینے کا انداز ایک یہ ہے، دروازہ کھٹکھٹا لے یا کھنکھار لے، یا پھر آدمی جوتوں کو ایسے حرکت دے کہ محسوس ہو کہ کوئی آنے والا آ رہا ہے۔ بعض اوقات گھر والے کسی ایسی حالت میں ہوتے ہیں، ان کو کپڑے درست کرنے پڑتے ہیں یا ان کو کوئی ایسے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، اچانک کسی آدمی کے آنے سے وہ ڈر جاتے ہیں، تو ایسے نہیں داخل ہونا چاہیے، بلکہ اطلاع کر کے داخل ہونا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ اذا دخل الرجل بیتہ استحب له ان یتنحنح او یحرک نعلیہ، کہ آدمی کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ جب گھر میں داخل ہو تو کھنکھارے یا جوتوں کو حرکت دے کر اطلاع کر کے باخبر کر کے اندر داخل ہو۔ اس کے بعد دوسرا ادب یہ ہے کہ اگر دروازہ بند ہے، اس کو کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے، تو درمیانے انداز سے اس کو کھٹکھٹانا چاہیے، نہ تو انتہائی آہستہ ہو کہ اندر والوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ دروازے پہ آیا ہے کہ نہیں آیا، نہ اتنا زور سے ہو کہ جو ہمارے پڑوسی ہیں وہی پریشان ہو جائیں کہ ادھر پتہ نہیں کیا مسئلہ بن گیا۔ تو میانہ انداز سے دروازے کو کھٹکھٹانا، یہ طریقہ اپنایا گیا ہے، یعنی اس کو مستحب قرار دیا گیا ہے کہ آدمی درمیانے انداز سے دروازہ کھٹکھٹا کر داخل ہو۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت دایاں قدم پہلے اندر رکھنا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں میں سے ایک پسندیدہ چیز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمن ما استطاع، آپ کی جہاں تک کوشش ہو سکتی تھی آپ دائیں طرف سے ابتدا کرنے کو کاموں میں پسند فرمایا کرتے تھے۔ تو گھر میں داخل ہونے کو بھی یہ آدمی جب داخل ہو تو دایاں قدم پہلے رکھے تاکہ اس کی ابتدا گھر میں دائیں طرف سے دائیں قدم سے ہو سکے۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ جس طرح گھر سے نکلتے وقت سلام کرنا تھا، گھر میں داخل ہوتے وقت بھی سلام کرنا، یہ بھی گھر کے اندر داخل ہونے کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ اور پانچواں ادب یہ ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہی مسواک کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مسلم شریف میں آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ کانا اذا دخل بیتہ بدأ بالسواک، آپ گھر میں آتے ہی سب سے پہلا کام مسواک کرنا کرتے، اپنے منہ کو صاف کرنا، مسواک کرنا، یہ گھر میں داخل ہونے کے آداب مسنونہ میں سے ایک ادب ہے۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ 2 رکعت گھر میں جا کر پڑھنا۔
اس سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی، یہ بھی مسند بزار کی روایت ہے، اذا دخلت بیتک فصلی رکعتین تمنعانک مدخل السوء، کہ جب آپ گھر میں داخل ہوں تو 2 رکعت نفل پڑھیں، یہ پڑھنا آپ کو برے داخل ہونے سے محفوظ رکھے گا، اس سے منع رکھے گا۔ تو جس طرح گھر سے نکلتے وقت نفل پڑھنا مسنون ہے، اسی طرح گھر میں داخل ہوتے وقت بھی نفل پڑھنا مسنون ہے۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ پھر ایک دفعہ دوہرا لیں، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ ترجمہ ہے، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، خیر المولج، بہترین داخل ہونے کا، و خیر المخرج، اور بہترین خارج یعنی گھر سے نکلنے کا، یعنی داخل ہوں تو اس وقت بھی میرے مناظر، میری طبیعت، میرا مزاج بہترین ہو، گھر سے نکلوں تو میں ایسے منظر میں نکلوں کہ گھر کے حالات بالکل بہترین ہوں، میرا مزاج درست ہو، خوشی خوشی نکلوں، پریشانی میں تکلیف میں نہ نکلوں۔ گھر میں داخل ہونے میں بھی خیر مانگتا ہوں، گھر سے باہر نکلنے کے موقع پر بھی تجھ سے خیر مانگتا ہوں۔ بسم اللہ ولجنا، اے اللہ میں آپ کا نام لے کر گھر میں داخل ہوتا ہوں، اور بسم اللہ خرجنا، آپ کا نام لے کر ہی گھر سے باہر نکلتا ہوں، وعلی اللہ ربنا توکلنا، اور اس اللہ پر جو ہمارا پروردگار ہے ہم سب کا اسی پر بھروسہ ہے۔ تو دیکھیے جگہ جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ بھروسے کی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، اسی سے خیر مانگتے ہوئے داخل ہوں، اسی سے خیر مانگتے ہوئے باہر ہوں۔ یہ دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو اگر ہم پڑھتے رہیں گے تو میرے استاد محترم حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدہم فرمایا کرتے ہیں کہ ان دعاؤں کے پڑھنے سے اللہ سے رابطہ قائم ہوگا، اور دعاؤں کے پڑھنے سے رابطے میں اضافہ ہوگا، تعلق مع اللہ میں اضافہ ہوگا۔ تو جو بندہ ہر وقت اللہ سے بات کرتا رہتا ہے، کبھی خیر مانگتا ہے، شر سے پناہ مانگتا ہے، تو اس کا پھر تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوگا، وہ اللہ کے مقبول بندوں میں انشاءاللہ شامل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری عادتوں کو عبادت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا